بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں یاسر جنجوا ٹیم ٹرینر آف پاکستان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری گیسٹ آسمہ سعید صاحبہ ہیں۔ آسمہ سعید صاحبہ ایک بہت نون پرسنالٹی ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور سوسائٹی میں ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ریگارڈنگ ٹو ہیلپ دا سوسائٹی ڈرگس کے کیسز میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے جو سوسائٹی میں ہمارے ایشوز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، ان میں ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آسمہ سعید صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کریں گے کہ چیزوں کو لے کے چلیں۔ آج کا جو موضوع ہم نے آسمہ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے اندر نشے کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے، اس کو لے کے آپ کیا کہیں گی کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی؟ دیکھیے، نشہ ان اٹ سیلف کوئی بھی جا کے نہیں کر لیتا، کوئی اندر کوئی تجسس ہوتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے۔ فیمیلز میں نشہ کرنا جو کہ واقعی بہت تیزی سے ہمارے یہاں رجحان بڑھ رہا ہے، اب تو منظر عام پر آ رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن آفس کے حوالے سے 6.7 ملین ہیں ڈرگ یوزرز جو کہ رپورٹڈ ہیں۔ رپورٹڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سے کیسز ہیں وہ ان رپورٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے جس میں ہماری فیمیل پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ شکار ہو رہی ہے اس کا، اور وجہ کا ایک اندر ایک کچھ ہے جو اس کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، اور وہ جب باہر سے وہ چیز اٹریکٹ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کام ہو جاتا ہے۔ ایزی اویلیبلٹی ہے، پیئر پریشر ہے، اسٹریس ہے، ملٹیپل مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں جو کہ کسی کے اندر ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر بائیپولر ڈس آرڈر ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ریلیشن شپ ایڈکشنز ہیں، کوئی ان ریزالو گریف ہے، بروکن فیملیز میں سے جو بچیاں ہوتی ہیں، ڈیورسڈ ہیں یا سنگل پیرنٹنگ ہے، خدا نخواستہ کوئی سیکشلی ابیوزڈ ہے، کوئی فزیکلی ابیوز کیسز ہیں، ان میں یہ ڈرگ جو ہے انٹیک ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور آپ اگر سمجھ لیجئے کہ کوئی جینیٹک کمپوزیشن ہوتی ہے جو ایک انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہے اور وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڈ فاربڈ کسی کو کوئی میڈیکل النس ہوتی ہے جس میں اس کو کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس طرح کی دوا دے دیتے ہیں، کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ڈرگ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ میڈیسن اس کی ڈراپ آف ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ نشے کی جو طلب ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے وہ بچی جو ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا، اب وہ اپنے اندر کی اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نشے کی طرف چلی جائے گی، اور کبھی کبھی جو ہے لوگ اس کو ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ، آج کل آپ دیکھیں پرائیویٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ چیز بہت زیادہ ان ہو گئی ہے۔ دے تھنک کہ اگر وہ یہ نہیں لیں گی تو وہ کوئی ہائی فائی گرل نہیں کہلائیں گی، اور آئس بہت زیادہ لی جا رہی ہے، ایش تو اب بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ بہت شدت سے سامنے آ رہی ہیں۔ ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے ایک ایسی سیلف ڈسٹرکٹیو ڈیتھ کی طرف جا رہی ہے کہ سو کالڈ ہائی فائی میں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مزے میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ دراصل موت میں رہ رہے ہیں۔ اچھا اسما، ایک کانسیپٹ جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا، سیمپلز لیے گئے، ان لوگوں سے ان تک رسائی حاصل کی گئی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب ہم ایک مناسب مقدار میں نشہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں پڑھائی کی طرف فوکس رہنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہی تو وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے جب ایک صیاد ہوتا ہے نا، اس نے جب کسی چڑیا کو پھنسانا ہوتا ہے نا تو وہ جال جو ہے نا وہ پھیلاتا ہے۔ کون سی چڑیا ہوتی ہے جو اس دانے کی طرف آتی ہے جو بھوکی ہوتی ہے، اور جب وہ بھوک میں ہوتی ہے تو اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یہ جال بھی ہو سکتا ہے، اس کی نگاہ صرف اور صرف دانے پہ ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے یہ دانہ لے کے میں پھوس سے اڑ جاؤں گی اور اپنی طلب میں ڈالوں گی، لیکن اس دانے کے پار ایک جال ہوتا ہے جس میں اس نے اس کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے۔ دا مومنٹ وہ دانہ چپتی ہے وہ جال اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ شکاری ڈیسائیڈ کرے گا، وہ نشہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کس حد تک اس انسان کو اپنا کیپٹیو بنا لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا a man takes a drink, then a drink takes a man، تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نشہ لینا بھی آپ سمجھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب نشہ آپ لے لیں تو آپ اپنے اختیار میں نہیں رہتے۔ تو آسما، آپ کو لگتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسا سائیکلوجیکلی کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کم مقدار میں نشہ لیتے ہیں تو وہ پڑھائی کی طرف فوکس رہیں؟ ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کا یہ سوال، یہ جملہ جو ہے نا، لفظ جھوٹ، یہ بہت ہی
میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی، یہ واقعی جھوٹ کی بیماری ہے، دھوکے کی بیماری ہے، خود فریبی کی بیماری ہے۔ ایک ایڈکٹ جو ہوتا ہے یا ڈرگ یوزر جو ہوتا ہے، اس کو یہی خود فریبی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کو فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ مومنٹریلی اس کو وہ ریلیف دیتی ہے ڈرگ، اس کو لگتا ہے کہ مجھے مزہ مل گیا، سکون مل گیا، اب وہ اس کے اندر زہریلے مادے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، نشہ۔ لیکن وہ نشے کو بلیم نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے چونکہ اب جب اس نے نشہ لیا، ظاہر بات ہے جو ماں نے ذمہ داری دی تھی اس نے پوری نہیں کی، یا اگر یونیورسٹی کی فیس تھی اس نے سبمٹ نہیں کرائی، وہ نشہ کر کے آ گیا۔ اب جب وہ نشہ کر کے آیا، وہ اپنے مزے میں ہے اور ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ پیسے کہاں ہیں، اب اسے غصہ چڑھنا شروع ہوگا۔ اچھا، اس کو لگے گا ماں مجھے غصہ چڑھا رہی ہے، لیکن وہ غصہ، اس کا نشہ، اس کو ٹاکسک مادے اس کے اندر پیدا کر رہی ہیں اور اس کی نااہلی پیدا کر رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پائے گا۔ وہ بلیم کرے گا ماں کو، اور ماں کو لگے گا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کر کیا رہا ہے۔ اچھا، ایسے میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ممبرز ہوتے ہیں جو انیبلنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ لائک دادا ہوگا، دادا جی ہوں گے جو آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں، میرے پتر کو کچھ نہ کہو، کیا مسئلہ ہے، اس کی فیس میں دے دوں گا، یا ادھر سے فادر آئیں گے، وہ جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے، اور مریض کو لگے گا یہ بس، یہ جو میرے باپ ہے نا، میں اس کی وجہ سے اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اب وہ نشہ اس کو اس گھر سے بھی دور لے جائے گا۔ یہ بیماری تنہا کرتی ہے اور تنہا کر کے مارتی ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کو لگتا ہے اس کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، بے جا لاڑ پیار دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ تمام ٹیکنیکس غلط ہیں۔ آپ کو کسی کاؤنسلر سے ہیلپ لینی چاہیے۔ دا مومنٹ یو گیٹ ٹو نو کہ آپ کا بچہ یا بچی کوئی نشہ کر رہا ہے، پلیز ڈونٹ اسٹے ان ڈینائل اینی مور۔ اچھا، یہ کوئی اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ پیرنٹس کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے، اسپیشلی فیمیلز کو لے کے تو والدین بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری بیٹی ڈرگز ایڈکٹڈ ہے، تو کوئی پیرامیٹرز ہیں یا سمٹمز ہیں کہ بچیوں میں اسپیشلی اس چیز کو آبزرو کر لیا جائے کہ یہ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں؟ اصل میں آج کا یہ پروگرام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جہاں پہ ہم والدین کے اندر خود آشنائی اور اس بات کی آگاہی پیدا کریں کہ اگر آپ اپنے بچی کے کمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نشہ آور اشیاء آپ کو مل رہی ہے، یا کوئی فرینڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، کچھ کریں، تو پلیز ٹیک اٹ سیریس، آنکھیں کھولیں۔ آپ کو بچے کے اوپر برا بھلا سوچنے کے بجائے تحقیق پہلے کرنی چاہیے، جانیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عموماً یہ بیماری وہاں زیادہ دیکھی گئی ہے جہاں پہ فیملیز اپنے بچوں کی زندگی سے ٹوٹلی کٹ آف ہیں، ان کو نہیں پتا ان کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ الٹا اگر کوئی کہے تو واقع کہتے ہیں آپ ہمارے بچے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور جو اس کے کامن سمٹمز جو آبزرو کیے جاتے ہیں، اگر ہم پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ آپ آگاہ کیسے ہوں، آپ دیکھیں آپ کے بچوں کی کچھ ان یوزول ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان کے سلیپنگ پیٹرنز اپسیٹ ہوں گے، لیٹ نائٹ سونا، صبح دیر تک سوئے رہنا، آنکھیں آپ کو ان یوزلی کچھ سرخ لگ سکتی ہیں، کوئی اسمیل ہوگی۔ عموماً آپ بیٹھیں تو اگر آپ کو لگے تو ڈونٹ اگنور دا اسمیل ایٹ آل۔ آپ کو کبھی کوئی پرس میں کوئی چیز مل جائے، وہ آپ کو کہہ سکتی ہے میری فرینڈ کی ہے میری نہیں ہے، 100% الرٹ ہو جائیں کہ خطرناک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ وہ فیملی گیدرنگس کو اوائڈ کریں گی، ہمیں نہیں پسند، ہم نے نہیں جانا، منی کا جو پیسے کا استعمال ہے وہ بیجا ہوگا، فلاں چیز کے لیے چاہیے، فلاں چیز کے لیے چاہیے۔ آپ ان کی فرینڈس کو دیکھیں، آپ کو ان کی فرینڈس سیف نہیں لگیں گی، اکیڈمک ریکارڈس دیکھیں، ان کا گھر کے ان یوزول ٹائمنگس دیکھیں آنے جانے کی۔ آپ اس کو لبرٹی کے طور پہ آزادی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کانفیڈنس دینے کے نام پر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا یہ آنکھیں بند کر دینا آپ کی بچی کو تباہی کی طرف لے کے جا میرے رہا خیال ہے۔ سے آسما، یہ جو پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے فرینڈس کے سرکل سے نہیں ملتے، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کبھی نہ کبھی ٹائم نکال کے اپنے بچوں کے فرینڈس کے ساتھ ضرور ملا کریں، تاکہ انہیں پتہ چلتا جائے کہ کس طرح کے لوگوں سے ہمارے بچے جو ہے مل رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں۔ بالکل، عموماً میرے پاس جتنے لوگ بچیاں آتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیئر پریشر بہت میٹر کرتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس بچوں کو اپنے سچ کے ساتھ راضی ہونا نہیں سکھاتے۔ ہمارے پیرنٹس بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ اگر کوئی آپ کو انڈیو پریشرائز کر رہا ہے تو آپ نے اسرٹیو ہو کے اس کو نو کیسے کہنا ہے۔ ہمارے یہاں ویلیوز نہیں سکھائے جاتے، ہمارے یہاں نشے کو لے کے انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ ہمیں پہلے ہی لگ رہا ہوتا ہے جی ہمارا بچہ نہیں کرے گا، اور خبردار جو اس کے سامنے بات کی اس کو سوچ آ جائے گی یہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس بچے نے اس ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں کئی کالی بھیڑیں جو ہے نا وہ بیٹھی ہیں،
اور وہ بہت اچھی بن کے بیٹھی ہیں، اور سو کالڈ پارٹی، سو کالڈ مووی دیکھنے جانا ہے، سو کالڈ برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے، یہ تمام وہ جگہیں ہیں جہاں سلپری پلیسز ہیں. آپ کو سلپری فرینڈس، سلپری پلیسز، ان سب سے اوائڈ کروانا ہے. اور بچے کے اندر ایک سیلف اویئرنیس پیدا کرنی ہے، ایک سیلف لو اور ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. سیلف لو کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ سیلفیز لیں اور اپنی جو ہے وہ برانڈ ایڈکشن میں آ کے اپنے آپ کو سیلف پروموشن پہ چلے جائیں. سیلف لو از دیٹ یو ڈونٹ ڈسٹرکٹ یور سیلف، یو ریگارڈ یور سیلف ود آسما دا حل لو. کیا ہے؟ دیکھیں اب بچے، ہم نے اس ساری گفتگو سے یہ نتیجہ تو نکال لیا کہ بچیاں اسپیشلی جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی یہ وجوہات ہیں اور یہ سمٹمز ہیں. یہ سولوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے فرسٹ آف آل، اگر یونیورسٹیز میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اسکولس میں نظر آ رہی ہیں، تو میں اداروں کو بہت سنسیئرلی کہنا چاہتی ہوں، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں. آپ اس یوتھ کی ایجوکیشن کے لیے رسپانسبل ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی رسپانسبل ہے کہ یہاں کیا آ رہا ہے اور یہاں سے کیا جا رہا ہے. رائٹ. دوسری بات، میں نے کہا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ریلیشن شپ ایڈکشن ہے. بہت سی بچیاں میرے پاس، یہ لڑکیاں ایسی بھی آتی ہیں جو کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں پھنس جاتی ہیں. اب جب وہ لڑکا اس کو توجہ نہیں دیتا تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے ہائی فیل کرنے کے لیے کوئی نیند کی گولی چاہیے، یا مجھے سکون چاہیے تو مجھے سو جانا چاہیے، یا مجھے ہائی چاہیے تو میں کوئی نشہ کر لوں، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ تو صرف اس لیے نشہ کر رہی ہے کیونکہ اس کو محبت میں ناکامی ہو گئی ہے. لیکن دراصل یہ اس کے اندر ایک ذہنی بیماری کی علامت ہے جس کے لیے اس کو علاج کروانا چاہیے اپنا. اور تیسرا حل آپ یہ سمجھ لیجیے کہ فیملی، اگین میں کہوں گی، فیملی کو ٹف لو کی طرف آنا چاہیے، فیملی کو ڈسپلنڈ کیئر کی طرف آنا چاہیے. اچھا آسما، پرسنل کیپیسٹی میں ایک پیشنٹ کیا کرے؟ مطلب یہ تو ریہیب سینٹر میں لے کے جانا پیرنٹس کی ذمہ داری آ گئی، پیرنٹس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا. اگر ہمارا کوئی ایسا لسنر جو یہ پروگرام سن رہا ہے یا سن رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خود سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں، اس کو کیا ایڈوائس کریں گے آپ؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے اگر ایک انسان کے اندر خود سے یہ احساس اور آگاہی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بہت ہٹ باٹم ہونے کے بعد کا یہ احساس ہوتا ہے جب انسان آوازار ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود یہ بیماری اتنی ظالم ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ مزہ نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اذیت چھوڑنا چاہتا ہے. اور دا مومنٹ وہ اذیت اس سے لیٹ گو ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے مزے کی کریونگ میں چلا جاتا ہے. ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے جس میں نے کہا صبر، پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کوئی یہ ہمت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو خدا کا راستہ اس کے لیے بند کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت سی بچیاں بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود سے جب ہمت کی کہ چھوڑنا ہے تو انہوں نے چھوڑا ہے. وہ کسی کاؤنسلر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، وہ بہت سے ادارے ہیں وہاں جا سکتے ہیں. چھوڑنے کے بعد ایک کولڈ ٹرکی، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکلیفیں بہت بڑھتی ہیں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. آپ کو آن لائن بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. آئی ایم ہیئر، یو کین کانٹیکٹ می. اور اس کے لیے جب آپ ہمت، وہ کہتے ہیں نا، انسان کرے تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے. اب میرے خیال سے جو پیسہ وہ اس نشہ کو خریدنے کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اسی پیسے کو وہ اپنے بیٹرمنٹ میں اگر یوز کرے تو یہ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اصل میں نا یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن جب کوئی اس بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اس کو نہیں لگتا وہ نشے پہ پیسہ لگا رہا ہے، اس کو لگتا ہے وہ تو زندہ رہ رہا ہے. اس کو لگتا ہے وہ اس کے جینے کی جو کیا کہنا چاہیے ایک استعداد ہوتی ہے نا، وہ اتنی منیمم ہو جاتی ہے. جیسے ایک انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ انجیکشن لگائے گا، لیکن جو ایک انجیکشن لگاتا ہے پتہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ یا شکر کرو میں اس پاؤڈری کی طرح گٹر پہ نہیں پڑا ہوا. آسما میرے خیال سے یہ لوگ جتنا بتدریج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، واپسی کا راستہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی ہمت رکھنی پڑتی ہے. لیکن مایوس مت ہو، ہر بیماری میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس میں بھی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ پہلے اس بیماری کو سمجھ لیں، اس کے ٹریپس کو سمجھ لیں. یہ بڑی شیطانی بیماری ہے. وہ شیطان نے کہا تھا نا، میں ان کی رگوں میں لہو بن کے دوڑوں گا. تو وہ وہی چیلنج ہے جو اس نشے کے ذریعے آپ کے رگوں میں لہو بن کے دوڑ کے کر رہا ہے. ویورز، امید ہے کہ میں آسما کی ان باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمارے معاشرے میں اس بڑھتی ہوئی موت کو روکنے کے لیے آسما سعید نے بتایا کہ سب سے پہلے اداروں کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ اس کی سپلائی کو کسی نہ کسی طرح سے کٹ کریں. اداروں کے اندر اس طرح کے مواد کا پہنچ جانا ہی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں
تو پیرنٹس کے لیے یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے بچے کچھ اب نارمل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کے سونے جاگنے کی روٹین بدلی ہوئی ہے، پیسے خرچ کرنے، پیسے کے استعمال کا طریقہ کار بدل گیا ہے، یا وہ گھر آتے ہی نظریں ملائے بغیر بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں اور ان کے بیڈ روم سے آپ کو کوئی ان یوزول گیجٹس ملتے ہیں، تو پلیز الرٹ ہو جائیے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر آپ میں یا آپ کے کسی جاننے والے میں یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے ریہیب سینٹرز بنے ہیں۔ میں معصومہ کا نمبر نیچے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر کے اس واٹس ایپ نمبر کے تھرو ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔